الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات اساتذہ اور طلباء، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے المعجم الاوسط۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ وہ روایت مرفوع کے معنی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے وہ، کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تواضعوا لمن تتعلمون منہ ولا ینال العلم الا بالتواضع والقاء السمع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یعنی جس سے علم حاصل کرو، جو تمہارے استاذ ہوں، ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، ان کے سامنے جھک کے رہو۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو جھکنے کی عادت نہ بنائے اور ان کی بات پر متوجہ ہونے کی، سننے کی عادت نہ بنائے۔ استاذ کے سامنے ادب سے بچھ جانا، استاذ کے سامنے اکڑ سے نہیں بلکہ تواضع کے ساتھ رہنا، یہ علم حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کے مطابق جس شخص نے تواضع اختیار نہیں کی، اپنے استاذ کے سامنے جھک کے نہیں رہا، اپنے اساتذہ کے سامنے ادب و احترام کا معاملہ نہیں کیا، اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ایک بات بھی سکھا دی، ایک بات بھی مجھے سکھا دی تو میں اس کا غلام زندگی بھر ہو جاتا ہوں۔ علم آسانی سے نہیں ملتا دوستو عزیزو، جس سے بھی آپ علم حاصل کریں اس کے ساتھ ادب تواضع کا معاملہ رکھیں۔ اپنے اساتذہ کے سامنے ان کی باتوں کو سننا، ان کی باتوں پر غور کرنا، توجہ کرنا، ان کی آواز سے سامنے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا کہ میں استاذ بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کیا فرمایا؟ بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ استاذ بنا کے، معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میں معلم انسانیت ہوں، معلم کائنات ہوں۔ اور قرآن کریم میں یہ حکم آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آج بھی روضہ اقدس کے سامنے سے لوگ جو گزرتے ہیں، سلام کی ڈالی پیش کرتے ہوئے، نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے بالکل خاموش۔ مکہ معظمہ کا ماحول ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک کی صداؤں سے پوری وادی جو ہے گونجتی رہتی ہے۔ اب مدینہ کا ماحول سائلنٹ، ادب سے ہر انسان کے پر جھکے ہوئے ہیں، سر جھکے ہوئے ہیں، آواز خاموش ہے۔ ایک تو احترام ہے یہ خاتم النبیین کا، ایک احترام ہے یہ مقام نبوت کا، ایک احترام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا۔ لیکن اسی سے یہ بات بھی استدلال کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ کو، عام مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کریں، تو بحیثیت معلم انسانیت کے بھی آپ کی یہ شخصیت تھی، آپ کی یہ جہد تھی، تو دیگر اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ ان کے شاگردوں کو بھی اپنے استاذ کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا جائز نہیں، جس سے ان کی گستاخی ہو۔
استاذ کا بڑا اونچا مقام ہے. ہر استاذ کو اپنے دل میں جگہ دو، اندر جگہ دو، باہر نہیں. اور استاذ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ استاذ اگر چل رہا ہو تو استاذ کے پیچھے پیچھے چلیے، آگے آگے نہیں چلیے. استاذ جا رہے ہیں، آپ آگے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ادب ہے، یہ حکمرانی کا طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حاکموں کے لیے یہ سب چیزیں جائز ہیں، حاکموں کے لیے نہیں، لیکن جس سے ہمارا تعلق تلمذ کا ہو، جن سے ہم نے پڑھنا سیکھا ہو، جس ادارے میں ہمارے اساتذہ ہیں، اپنے اساتذہ کے ساتھ اس طرح تمیز اور اس طرح تہذیب اور تمدن کے ساتھ میں رہنا ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے رنگ پکڑیں دوسرے لوگ. استاذ کے ادب میں کھڑا بھی ہونا ناجائز نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، اور قیام یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، تو یہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اجمیوں کے طریقے کی نشاندہی کی. اجمیوں کے یہاں کیا تھا، یعنی غیر عربوں کے یہاں یا غیر اسلامی حکومتوں میں کہ زبردستی اب ایک بادشاہ اکیلے بیٹھا رہتا تھا، سارے لوگ کھڑے ہیں، گھنٹوں کھڑے ہیں، وہ ناجائز ہے. لیکن اگر استاذ جس سے آپ نے ایک لفظ بھی پڑھا ہے، آپ کا یا کوئی بھی بڑا بزرگ ہے، استاذ ہی کے درجے میں ہے، وہ ہر اپنے سے بڑے کے احترام میں اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گا، اور استاذ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور آپ کے اندر استناد پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا. یہ ناجائز نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، تلامذہ کی ایک جماعت، بڑی جماعت سامنے تھی. اچانک دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے، پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو گئے. آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ حضرت امام صاحب کی جو درسگاہ تھی وہ سڑک کے کنارے تھی، لوگ گزرتے تھے، نظر آتا رہتا تھا. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ پیش آ گئی کہ آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ ایک چمار نے مجھے ایک چیز بتائی تھی، ایک بات بتائی تھی جو میں نہیں جانتا تھا. چمار، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. کتا بالغ کب ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ کتا بالغ کب، اس سے ہم کو کیا مسئلہ لینا دینا، کتا کے بالغ ہونے کا پتہ چلا ہے. بہرحال امام صاحب تو بہرحال ہر چیز پر نظر رکھتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام زماں بنا کے پیدا فرمایا تھا، تو کتا کے بارے میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. ایک چمار نے مجھے بتایا تھا کہ کتا اس وقت بالغ مانا جائے گا جب پاؤں اٹھا کے دیوار کی طرف پیشاب کرنا شروع کر دے. یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی. اسی چمار کا بیٹا ابھی دیکھا گزر رہا تھا، میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا. بے چمار بھی نہیں، استاذ بھی نہیں، استاذ کا بیٹا، وہ بھی کتنی معمولی سی چیز ہے. حضرت علی کی بات یاد آتی ہے کہ اگر مجھے کوئی ایک بات بھی بتا دے میں ساری زندگی میں اس کا غلام رہوں گا. امام ابو حنیفہ کی عظمت اور امام ابو حنیفہ کی مقبولیت، امام ابو حنیفہ کی جو اللہ تعالیٰ نے آفاقی شخصیت بنائی تھی وہ یوں ہی نہیں بن گئی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سالوں سال اپنے استاذ کے دروازے پر پڑے تھے. بڑے واقعات ہیں، کبھی بتائیں گے. ایک بات یاد آ گئی، بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تفسیر کے لیے، ان کے فہم قرآن کے لیے دعا فرمائی تھی. اور ہمارے پورے یعنی تاریخ تفسیر میں وہی امام المفسرین ہیں، انہی سے ساری سندیں ملتی ہیں ہماری تفسیر کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو پتہ چلتا تھا کہ کسی فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اور وہ حدیث وہ سننا چاہتے تھے تو وہ پہنچ جاتے تھے اس کے گھر پہ. جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی تھے، ان کا بڑا احترام لوگ کرتے تھے. اگر وہ چاہتے تو اپنے گھر بھی بلوا کے ان سے سن سکتے تھے، لیکن وہ ان کے گھر پہنچ جاتے تھے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دوپہر کا وقت ہوتا تھا وہ آرام کر رہے ہیں، خادمہ نے کہا یا خادم نے کہا کہ حضرت آرام کر رہے ہیں، تو وہ وہیں دروازے پر ہی کھلی جگہ پر اپنی چادر بچھا کر کے لیٹ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ سخت گرمی کا زمانہ ہوتا تھا، ہوا چلتی تھی، دھول ان پر پڑتی رہتی تھی، اور وہ صاحب جب دروازہ کھولتے تھے اپنی فراغت کے بعد، اچانک جب دروازہ کھولتے تھے باہر نکلنے کے لیے، تو دیکھا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس یہاں گیٹ پر موجود ہیں، گھبرا گئے، کہا کہ کیا ہوا حضرت آپ یہاں تشریف لائے، کیا کوئی خاص بات؟ اگر ایسی کوئی خاص بات تھی تو مجھے حکم فرما دیا ہوتا، کسی قاصد کو بھیج دیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا تھا، اسی لیے مجھے وہ حدیث آپ سے سننی تھی، اسی لیے مجھے ہی یہاں آنا ضروری تھا۔ استاذ کو اپنے گھر بلوایا نہیں جاتا، استاذ کو اپنے گھر بلوایا نہیں جاتا ہے، طالب علم کو استاذ کے گھر جانا چاہیے۔ آج جو ہمارے یہاں ٹیوشن پڑھانے کا رواج ہے کہ استاذ گھر گھر جا کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ علم کی توہین ہے، اور اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ تمام طلبہ جو اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں وہ صرف روایتی طور پر پڑھ لیتے ہیں، ان کو کچھ آنے والا نہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کا لحاظ رکھیں گے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق